الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وحديث أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله غير هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. دوستو بھائیو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں بخشنے کے لیے مختلف اوقات میں برکات رکھے ہیں. تو جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، جمعے کی دن اور جمعے کی رات کی فضیلت باقی ہے، جمعے کی دن کی فضیلت باقی ہے، وہ ہر ہفتے میں ہے. رات کے آخری حصے کی فضیلت باقی ہے. 5 وقتہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کی فضیلت باقی ہے. اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنے کی فضیلت باقی ہے. لیکن پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت بڑی فضیلت ہمارے لیے رکھی ہے جو آنے والے دنوں میں ہے، اور وہ ہے ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن. ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی اس دی گئی فرصت کو، اس کو ہم غفلت میں نہ گزارے، بلکہ جتنی بھی اعمال ہے اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی سنت کے موافق وہ کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے آخرت کو سنوارے گا اور دنیا میں بھی اللہ ہمیں صلاح اور کامیابی سے نوازے گا عملی زندگی پر. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کو ہمارے عمل سے کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی قوم اور کسی ملک سے کوئی سروکار نہیں. صحیح عقیدے کے بعد ہر فضیلت وہ اپنانی چاہیے، لیکن ہر فضیلت وہ اساس کے بعد ہے، بنیاد کے بعد ہے، توحید کے بعد ہے اور سنت پر عمل کرنے کے بعد ہے. تو میرے بھائیو، یہ جو آنے والی دن ہے 10 دن بڑے بابرکت ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تیرا رب جو چاہے پیدا کرتے اور جس چیز کو چاہے اللہ رب العالمین یعنی اس کو فضیلت دیتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. میرے بھائیو، مسجد میں آنے کے بعد فوراً 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے. یہ تحیۃ المسجد ہے. اللہ کے رسول نے خطبے کے دوران فرمایا: قوم فصلی رکعتین، اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو. پھر بعد میں جو ہے نا بات سنو. خطبے کے دوران نبی علیہ السلام نے یہ بات کی ہے، تو پھر عام تقریر کے لیے جو ہے نا فوراً بیٹھنا، یہ تو نبی علیہ السلام کے احادیث کے خلاف ہے، یقینی بات ہے. تو میرے بھائیو، یہ بڑے پیارے دن ہے، قیمتی دن ہے. اس کے صبح، اس کے شام، اس کے دن، اس کے راتیں. تو ہمیں چاہیے کہ یہ غفلت میں نہ گزارے. دیکھو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے. میں زندہ ہوں، آپ لوگ جتنے میرے سامنے آپ بھی زندہ ہو، لیکن 1 سال آنے والا ہے آخر کی. یہ دن پھر ہم نہیں دیکھیں گے. دیکھو، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان نہیں لکھا ہوا تھا تو رمضان سے پہلے فوت ہو گئے. پھر ان کو، جن کو اللہ رب العالمین نے یہ دن نہیں دینے تھے تو ان کو رمضان کے بعد فوت کر دیا، ان کو موت دی. تو میرے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہماری زندگی میں آخری ایام ہو 10 دن اور ہم نے ان بابرکت دنوں میں کچھ نہ کیا ہو، واللہ ہم سے بڑے خسارے والے کوئی نہیں ہوں گے. دیکھو بھائیو،
اگر کوئی 2 3 4 5 لاکھ روپے کا ویزا خریدے اور یہاں پر اس کو کام نہ ملے یا کمپنی ایسی ملے کہ اس کو جو ہے نا تنخواہ نہ دے، ملک جائے گا تو سب کہیں گے کہ بھائی اس نے بڑا خسارہ اٹھایا۔ میرے بھائیو، خسارہ آخرت کا ہے، خسارہ ہمیں معلوم ہوگا، اللہ ہمیں اس سے بچائے کہ ہمیں ظہر کا خسارہ سامنا ہو، اسی طریقے سے عصر کی نماز کا خسارہ ہمارے سامنے ہو، ظہر اور عشاء اور فجر کی نمازوں کا خسارہ ہمارے سامنے ہو۔ ایسے خساروں سے اللہ ہمیں بچائے میرے بھائیوں کہ قیامت کا دن آ جائے 50,000 سال کا اور ہمارے عمل نامے میں اور ہمارے عملی زندگی کچھ بھی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، زندگی بڑی قیمتی ہے اور یہ قیمتی زندگی کو وہ قیمت دینا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے رکھا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ان دنوں میں کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ ان دنوں میں توبہ کرو، نفلی نمازیں پڑھو، صدقہ خیرات کرو، تہجد پڑھو، اسی طریقے سے نفلی روزے رکھو، کوئی عمل خاص نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کو سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہے، حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے، اور یہ جو حدیث بخاری میں بھی ہے یہ، لیکن میں نے جو الفاظ پڑھے ہیں یہ سنن ابو داؤد کے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ اللہ رب العالمین کو باقی زندگی میں کوئی بھی کیا ہوا عمل اتنا پسند نہیں جتنا کہ ان دنوں میں کوئی کیا ہوا عمل، وہ توبہ ہو، وہ نماز ہو، وہ صدقہ و خیرات ہو، ذکر و اذکار ہو، تلاوت قرآن ہو، کوئی بھی عمل۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وللجہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی ایسا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا پیارا اور محبوب نہیں؟ اور آپ لوگ جہاد کے بارے میں جانتے ہو اور اس کے فضائل کے بارے میں جانتے ہو، صحابہ کرام جانتے رہے، تبھی تو انہوں نے سوال میں کون سا چیز پیش کیا؟ جہاد پیش کیا۔ اللہ کے رسول کی بات سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پیارا نہیں ہے، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وہ آدمی جو اپنے گھوڑے سمیت، اپنی تلوار سمیت، اپنے اسلحہ سمیت نکلے اللہ کے راستے میں اور پھر جو ہے نا واپس نہ آئے، بلکہ اس کو اس راستے میں موت آ جائے، یعنی شہادت، وہ یا برابر ہے یا زیادہ ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ نہیں؟ کون ہے ہم میں جو شہادت کا ذوق رکھتا ہے، جہاد کا شوق رکھتے ہے اور جہاد کا متمنی ہے اور قتال فی سبیل اللہ کا ذوق ہے اس کے اندر؟ کوئی نہیں ہے، بہت ہی کم ہے۔ لیکن یہ دن تو ہمارے سامنے ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی عمل خاص نہیں ہے، جو بھی عمل کرو اور پھر جو ہے نا آخرت میں اللہ رب العالمین تمہیں اس کا جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ اللہ ہمیں غفلت کی زندگی سے دور رکھے۔ جزاکم اللہ خیراً، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔